ابھی رول آف لاء کا ذکر کر رہے تھے کھوکھر صاحب, تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب, ان کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو سناتا ہوں. بہت ساری باتیں وہ کہہ گئے, باتیں سچی کی ہیں انہوں نے, دکھائی گی. ہم اس ملک کا جو تباہی کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا, اور ہمیں تسلیم کرنے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. 77 سال سے یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں رہی, آئین کی بالادستی نہیں ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے, یہاں پہ ایلیٹ کیپچر ہے, کیونکہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہے. اگر میں کچھ نہیں کر رہا بطور جج, آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں, اپنے اوتھ کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں. کانسٹیٹیوشنل گورننس کا بڑا سادہ سا مطلب, سب آئین کے تابع ہوں گے, کوئی بھی ادارہ کسی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرے گا, اور جو بھی عوامی نمائندے الیکٹ ہوں گے وہ حقیقی, صاف اور شفاف انتخابات سے الیکٹ ہوں گے. بدقسمتی سے 77 سال سے یہ بھی ہم سب کا ایک خواب رہا ہے. جو کہتا ہے کہ یہ آج ہائیبرڈ نظام ہے, اس کا مطلب ہے آمریت. وے فارورڈ کا کہا گیا, وے فارورڈ تو ایک ہی ہے, آئین ہے. آئین کے تحت گورننس ہوگی تو وہی وے فارورڈ ہے. پلو شاہ, آپ کا رد عمل, جسٹس صاحب نے باتیں تو سچی سچی کہہ دی ہیں, آج آپ کا رد عمل کیا ہے؟ دیکھیے, بہت سی باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اب جب حکومت کہتی ہے کہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے تو پھر ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. جب وہ ایک تسلیم کر رہی ہے کہ یہ ایک ایسا مکس ہے جو جس کو ہائیبرڈ کا نام دیا گیا ہے, تو پھر وہ اس کو اب ہم وہی مانیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں, اس پہ ہم جب وہ خود مان رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی نظام ہے یا جو بھی ابھی ہمیں موجودہ حالات جو اویلیبل ہے, ہم نے اسی میں کام کرنا ہے. فی الحال ہم خواہش کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسا ملک بن جائیں جہاں اس دودھ اور شہد کی نہریں بہیں اور انصاف کا بول بالا ہو, لیکن نظام کو جو بھی نام دیا جائے, ہائیبرڈ ہے یا ہائیبرڈ پلس پلس ہو, لیکن اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے. کیا یہ ڈیلیور کر رہے ہیں؟ دیکھیے, میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی بریک میں کہ یہ جو ایک ابھی پاورٹی یعنی غربت, اس سیلاب کے بعد, اور لٹے پٹے لوگ, اور وہ جو ہے ان کا ایک سیلاب آئے گا, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی سوچ ہے؟ There is no plan. There is no plan is very dangerous. There is no plan کا مطلب بھوکا پیٹ اور بھوکے بچے کو, بھوکا پیٹ کچھ نہیں دیکھتا. بھوکے پیٹ کے پاس کھونے کے لیے کبھی کچھ نہیں ہوا. تو لہٰذا اس پر سوچنے کے بجائے ہم اور بحثوں میں پڑ جائیں کہ ابھی ہم ان صوبوں کی جو بھی ہم نے سوچ رہے ہیں کہ چیر پھاڑ کرنی ہے وہ ہم بعد میں کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال یہ جو ایک غربت کا سیلاب آ گیا ہے, مہنگائی کا سیلاب آ گیا ہے, کوئی فصل آپ کی نہیں بچی ہے, کوئی کیش کراپ نہیں بچی, آپ نے ایکسپورٹ کیا کرنا ہے, کاٹن نہیں بچی, آپ کی چاول ڈوب گئے, یا لوگوں کے گھر بار ڈوب گئے, آپ کی اب بتائیے جو قیمتیں ہیں بازار میں 500 روپے کلو کے قریب ٹماٹر پہنچ گئے, اس کا کیا بنے گا؟ وہ لوگ کہاں جائیں گے جن کی زمینیں جو ہیں وہ اوپر لینٹروں تک پانی میں, جن کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں, ان کے مویشی گئے. بات یہ سوچنے کی ہے, اوپر سے انڈیا پانی چھوڑے جا رہا ہے. میری بات سنیں, یہ راوی 38 سال بعد بہا ہے, لوگ بہت خوش ہوئے, ٹھیک ہے, ہمیں بھی اچھا لگا ہے کہ پانی بہ رہا ہے, لیکن یہ پانی ہمیں ڈبونے کے لیے چھوڑا گیا ہے, اور جب اس کا مفاد ہو تو وہ روک لے, جب اس کا نقصان ہو تو وہ ہمیں ڈبونے کے لیے اس طرف چھوڑ دے. اس پر, اور ویسے بھی انڈس واٹر ٹریٹی تو انہوں نے ختم ہی کر دی ہے نا, وہ تو ختم ہی کر دی ہے نا, تو پھر ہم بھی تو پابند نہیں ہے نا. ہم کیا کریں؟ ہم پھر وہی کریں جو فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ نکالیں یہاں سے وہ میزائل اور ٹھوکے ان کے جو ہیں وہ ڈیمز پہ. آپ حامی ہیں اس چیز کی؟ اور جب مرنے کے لیے پانی چھوڑنا ہے تو وہ ہماری طرف چھوڑ دیں, اور جب نفع کے لیے ہو تو وہ اپنی طرف سٹور کر لیں, اور سالہ سال واٹر ویز جو ہیں وہ سوکھے رہیں. اور یہاں, اور ہاں, جو یہاں ٹمبر مافیا ہے, جو یہاں یہ ماؤنٹینز کو کاٹنے والا مافیا ہے, جو پہاڑوں کو کاٹنے والا مافیا ہے, اور جو یہ ریور بیڈ پہ انکروچمنٹ کرنے والا مافیا ہے, چاہے کہیں ہو, کسی صوبے میں ہو, سارے لوگ جو مرے ہیں یا جن کے نقصان ہوئے ہیں ان کی قتل کی اور نقصانات کی FIR ان لوگوں پہ کاٹے. یہ ایک کام کریں وزیر اعظم صاحب, ہمت حوصلہ کر کے, چاہے ان کے اپنے لوگ اس میں آئیں, چاہے کسی کا بھی بندہ آئے, تو پھر یہ ملک بچ سکتا ہے. ورنہ یہ اب آپ دیکھیے جو تباہی ہے یہ ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ جب ہم اس سے نکلیں گے نا, یہ پانی گزر جائے گا, تب ہمیں پتہ چلے گا ہم کہاں کھڑے ہیں.